میر رضا کو گولی پیچھے سے لگی، جسم پر تشدد کے نشانات پائے گئے۔ میر رضا کی ابتدائی میڈیکل رپورٹ کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ ذرائع کے مطابق فورینزک ٹیم کو تمام 14 پوائنٹس کے جوابات مل گئے۔ کراچی کے نوجوان تاجر میر رضا کی قبر کشائی اہل خانہ کی موجودگی میں کی گئی۔ میڈیکل بورڈ نے پوسٹ مارٹم مکمل کیا، مجسٹریٹ کی نگرانی میں نمونے حاصل کیے۔ میر رضا کے والد کا بھی ڈی این اے سیمپل لے لیا گیا۔ شناخت ایکسپرٹ عامر حسن نے ARY نیوز کو بتایا 17 نمونے حاصل کیے۔ قتل سے متعلق پولیس کی تحقیقات جاری ہیں۔ میر رضا سے رقم لین دین کے معاملات میں شامل افراد سے تفصیلات لی جا رہی ہیں۔ ہمیں اب دائیں یا بائیں نہیں بھاگنا۔ رپورٹ اس لیے طے کرنے کے لیے تاکہ افواہوں کو اور قیاس آرائیوں کو اور جو تکے لگا رہے ہیں، جو آدھی پونی CCTV آؤٹ آف کانٹیکسٹ میسج نکال کے، اس رپورٹ کے بعد سوال نہیں رہے گا کہ کیا یہ قتل ہے یا کیا یہ خودکشی ہے۔ وقت اور کاؤنٹ ڈاؤن تو پہلے سے پولیس کا شروع ہوا ہے، مزید شروع ہو جائے گا۔ پولیس بیان بازی کے علاوہ کچھ نہیں کر سکی، مگر اب عدلیہ نے تحقیقات شروع کرا دی ہیں۔ مقتول میر رضا کیس کے وکیل جبران ناصر نے کہا میت سے جو شواہد لینے تھے وہ حاصل کر لیے، اب رپورٹ کے بعد دائیں بائیں نہیں بھاگنا پڑے گا۔ میر رضا کے والد انصاف کے لیے پر امید، کہا رپورٹ کے بعد سب پتہ چل جائے گا۔ الٹی گنتی والے خود بھی سیدھے ہوں گے، ان کی گنتی بھی سیدھی ہو جائے گی۔ 2 روز بعد باغ سے مزید شیر کامیاب ہو کر اسمبلی پہنچیں گے۔ مسلم لیگ نون 2/3 اکثریت سے آزاد کشمیر میں حکومت بنائے گی۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کا باغ آزاد کشمیر میں جلسے سے خطاب، کہا ایکشن کمیٹی والے 99% لوگ محب وطن ہیں، ان کے ساتھ بیٹھیں گے۔ 1% لوگ کشمیر کی عوام کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ وفاقی وزیر امیر مقام نے کہا محض الزامات سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، پیپلز پارٹی کو عوامی فیصلے کا جائزہ لینا چاہیے۔ مسلم لیگ نون کسی کا حق نہیں چھینتی، اپنے حق پر بھی ڈاکہ نہیں ڈالنے دے گی۔ الٹی گنتی پیپلز پارٹی نے شروع نہیں کی، اس کا آغاز حکومت کے اندر سے ہوا ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما نیّر بخاری کہتے ہیں وزیر اعظم کی مشاورت کے بغیر وزیر داخلہ اور وزیر دفاع نے نئے صوبوں سے متعلق بیان دیا۔ نئے صوبوں پر کام آئین میں درج طریقہ کار کے مطابق ہو تو کسی کو اعتراض نہیں ہوگا۔ وفاقی حکومت کے مشترکہ دوستوں کے ذریعے پیپلز پارٹی سے رابطے، ذرائع کا کہنا ہے حکومت نے پیپلز پارٹی کو تعلقات کی نئی شروعات کے پیغامات بھیجے، ورکنگ ریلیشن بحالی کی خواہش ظاہر کی۔ ذرائع کا کہنا ہے پیپلز پارٹی نے حکومت سے تعلقات کی فوری بحالی سے معذرت کر دی۔ سیکیورٹی عملہ پہنچ چکا ہے۔ باغ اور حویلی میں انتخابات 10 اگست کو ہوں گے۔ چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر غلام مصطفیٰ مغل کہتے ہیں راولہ کوٹ اور سدنوتی کے حلقوں میں پولنگ کی تاریخ 7 روز میں دیں گے۔ الیکشن مکمل ہونے کے بعد دھاندلی کے حقائق سامنے لائیں گے۔ ایوان مکمل ہونے کے بعد ہی اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر حلف اٹھائیں گے۔ پاک ترک سعودی مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ، وزیر اعظم شہباز شریف دورہ سعودی عرب مکمل کر کے وطن واپس پہنچ گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے وفد کے ہمراہ مسجد نبوی میں روزہ رسول پر حاضری دی، ریاض الجنہ میں نوافل ادا کیے، ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر دفاع خواجہ آصف، وزیر اطلاعات عطا طارر اور معاون خصوصی طارق فاطمی بھی وزیر اعظم کے ساتھ تھے۔ اسلامی تعاون تنظیم نے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کو خوشائن قرار دے دیا، کہا یہ معاہدہ خطے اور اسلامی دنیا میں امن و استحکام کے لیے کلیدی اہمیت کا حامل ہے۔ معاہدہ بڑھتے ہوئے سیکیورٹی چیلنجز کا مقابلہ کرے گا۔ بحرین کا بھی سعودی عرب، پاکستان اور ترکی کے درمیان دفاعی معاہدے کا خیر مقدم۔ بحرین کی وزارت خارجہ نے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کو علاقائی دفاعی نظام میں ایک اہم اضافہ قرار دیا، کہا سعودی عرب کی سلامتی بحرین کی اپنی سلامتی کے لیے ناگزیر ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کو ملکی تاریخ کا اہم سنگ میل قرار دے دیا۔ کہتے ہیں مکہ دفاعی معاہدے سے ہماری دفاعی صلاحیتیں مزید مضبوط ہوں گی۔ معاہدہ سعودی عرب، پاکستان اور ترکی کے مستحکم اور محفوظ مستقبل کی ضمانت ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا بھی دفاع معاہدے پر مسرت کا اظہار، کہا الحمدللہ آج ہر پاکستانی کا سر فخر سے بلند ہے۔ تینوں ملکوں کے سربراہان نے امن اور سلامتی کے لیے تاریخی قدم اٹھایا۔
फेडरल हुकूमत है उतनी नाअहल सूबाई हुकूमत है। मुल्क की तकदीर का फैसला करने के लिए कि मोहसिन नकवी ने जो कहा है उसमें कौन 4 लोग थे? एक फैमिली के लोग बंद कमरे में बैठ के पाकिस्तान की तकदीर का फैसला कर रहे हैं। जब तक देखे ना ये होल्ड रहेगा 2 फैमिलीज का, तो मुल्क कभी भी नहीं आगे जाएगा। जितनी नाअहल विफाकी हुकूमत है उतनी ही नाअहल सूबाई हुकूमतें भी हैं। ये कहाँ तय हुआ कि विफाकी हुकूमत कराची को चलाने के लिए ज्यादा अहल है? साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, मोहसिन नकवी के निजाम नाकाम होने के बयानिए की तायीद करता हूँ। हम तो काफी अरसे से चीख रहे हैं कि निजाम नहीं चल रहा। 18 साल में पीपल्स पार्टी की हुकूमत में पूरा सिंध कई दिहाइयों पीछे चला गया। सड़कें टूटी हैं, 65% रेवेन्यू कराची देता है, लेकिन यहाँ पीने का साफ पानी तक दस्तयाब नहीं। पीपल्स पार्टी ने NFC से वसाइल लिए लेकिन मकामी सतह पर मुंतकिल नहीं किए। नून लीग पंजाब की बड़ी जमात है लेकिन बल्दियाती इलेक्शन पर यकीन नहीं रखती। सिक्योरिटी फोर्सेस का भारतीय प्रॉक्सी फितना खवारिज के खिलाफ हंगूमे ऑपरेशन, 7 खवारिज मारे गए। शदीद फायरिंग के तबादले में कैप्टन हमजा अकरम ने जामे शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान खवारिज के ठिकाने को मुअस्सर तरीके से निशाना बनाया गया। असलहा और गोला बारूद भी बरामद। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कैप्टन हमजा अकरम की शहादत पर इजहार अफसोस। 7 खवारिज को ठिकाने लगाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराजे तहसीन पेश किया। बलोचिस्तान के इलाके कंबीला और आसमाबाद में फितना हिंदुस्तान की 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, 4 दहशतगर्द जख्मी हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 12 मुश्तबा अफराद को भी हिरासत में ले लिया। जिला हंगू में दहशत गर्दों से लड़ते हुए शहीद कैप्टन हमजा की नमाज जनाजा अदा। लाहौर में नमाज जनाजा में अस्करी, सिविल हुकाम समेत अवाम की बड़ी तादाद शरीक हुई। कैप्टन हमजा का जस्ते खाकी शक्करगढ़ में उनके गांव पहुंचा। फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। गांव की फजा अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठी। शहीद को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। शहीद कैप्टन हमजा ने सोगवारान में वालिदैन, 3 बहनें और 1 भाई छोड़ा। हमारे मुज़ाकरात जो हैं वफाकी हुकूमत से और सूबाई हुकूमतों से नाकाम हो चुके। जो हमारा 8 अगस्त बरोज़ हफ्ता से मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान था, हम उस पर कायम हैं और आज पूरे पाकिस्तान के अंदर आज हम मुल्क गिर हड़ताल की तरफ जा रहे हैं। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का पीर की दोपहर 12 बजे से मुकम्मल पहिया जाम हड़ताल का ऐलान। डीजल की कीमतों, टोल टैक्स और विदहोल्डिंग टैक्स में कमी का मुतालबा। सदर ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद मलिक शहजाद आवान का कहना है, वफाकी और सूबाई हुकूमतें हमारे मसाइल हल करने में बिल्कुल संजीदा नहीं। वजीर पेट्रोलियम और पंजाब के वजीर ट्रांसपोर्ट को इस्तीफा दे देना चाहिए। सिंध हुकूमत की जानिब से ट्रांसपोर्टर्स की पार्किंग पर काम रुकवाना ज्यादती है। पीर से नई लोडिंग मुकम्मल बंद रहेगी। गाड़ियों को सिर्फ माल उतारने तक महदूद वक्त दिया जाएगा। ईरान के साथ जंग मजीद बढ़ाने के बजाय कशीदगी कम और जंग से निकलने का रास्ता तलाश करना चाहिए। अमरीकी चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन कैन का सदर ट्रंप को जंग खत्म करने का मशवरा। अमरीकी नशरियाती इदारे ने अपनी रिपोर्ट में बताया, जनरल डैन कैन का ख्याल है मजीद फौजी कार्रवाई के संगीन नताइज हो सकते हैं। उन्होंने अपनी तशवीश से CIA के डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ, वजीर खारजा मार्को रूबियो और नायब सदर जेरी वेंस को भी आगाह किया। ट्रंप इंतजामिया के आला अहदेदारों को खबरदार किया कि सिर्फ फजाई हमलों से जंग के मतलूबा मकासद हासिल करना मुश्किल है। ईरान का अबना हुर्मुज से अमरीकी जंगी जहाजों की आमदोरफ्त रोकने के इक़दामात पर गौर। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ओमान के साथ मुज़ाकरात में अबना हुर्मुज से अमरीकी जंगी बहरी जहाजों को गुजरने से रोकने की तजवीज़ शामिल है। अमरीकी हुक्काम ने सालिसों पर वाज़ेह कर दिया कि अबना हुर्मुज से बहरी आमदोरफ्त पर ईरानी पाबंदियां या टोल की वसूली कबूल नहीं। मुजव्वज़ा मुआहदे में आर्जी तौर पर ईरान के करीब आमदोरफ्त के लिए एक रास्ता और ओमान के करीब रवानगी के लिए दूसरा रास्ता मुख्तस करने की तजवीज़ है।
وفاقی وزیر احسن اقبال کا نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ احسن اقبال نے لیاقت بلوچ کو ملکی حالات پر بریفنگ کی پیشکش کی۔ لیاقت بلوچ نے کہا حکومت پیٹرولیم مصنوعات پر ناجائز منافع اور بھتہ خوری بند کرے۔ جماعت اسلامی کا احتجاج رنگ لائے گا اور عوام کو ریلیف ملے گا۔ وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ اور چیف سیکرٹری کی زیر صدارت کراچی کے مسائل پر اجلاس۔ وزیر بلدیات ناصر شاہ نے کہا اہم شاہراہوں، فٹ پاتھوں، برساتی نالوں، سرکاری اراضی سے تجاوزات ختم کی جائیں۔ بلدیاتی ادارے ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل یقینی بنائیں۔ چیف سیکرٹری آصف حیدر شاہ نے کہا کوئی ایک ادارہ کراچی کے مسائل حل نہیں کر سکتا، نئی تعمیر شدہ سڑکوں کی بار بار کھدائی روکنے کے لیے ادارے مشترکہ منصوبہ بندی کریں۔ کراچی کے سب سے بڑے واٹر پروجیکٹ K4 کی 172 ارب کی نظر ثانی شدہ لاگت منظور۔ MQM پاکستان کا وزیر اعظم اور وزیر منصوبہ بندی سے اظہار تشکر۔ کہا کراچی کے شہری طویل عرصے سے پانی کے شدید بحران کا سامنا کر رہے ہیں۔ برسوں سے تعطل کا شکار K4 منصوبے پر اب تیزی سے عملی کام آگے بڑھ سکے گا۔ امید ہے عوام کو ٹینکر مافیا سے نجات ملے گی۔ چترال میں سیلاب سے تباہی، زرعی اراضی دریا برد ہونے لگی۔ گہرت گول کے مقام پر عارضی جھیل بن گئی۔ پانی کی سطح بلند ہونے سے دریا کنارے آباد دیہات کو خطرات لاحق ہو گئے۔ لوور چترال کے علاقے سے وقت میں متعدد گھر اور زرعی زمینیں سیلابی ریلے میں بہہ گئی۔ رابطہ سڑکیں اور پل بھی تباہ ہو گئے۔ چیلاس میں بھی سیلابی ریلوں نے تباہی مچا دی۔ دیامر میں متعدد مکانات، دکانیں، ہوٹلز اور فصلیں شدید متاثر۔ پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر عبداللہ طاہر قتل کیس کی تحقیقات۔ لاہور پولیس نے مقتول کے ڈرائیور کو ہانی ٹریپ کرنے والی ٹک ٹاکر ماریا کو سیالکوٹ سے گرفتار کر لیا۔ پولیس ملزمہ تک موبائل فون نمبر ٹریس کر کے پہنچی۔ ملزمہ فیصل آباد کی رہائشی اور وقوع کے بعد سے مفرور تھی۔ اور ملک بھر میں جشن آزادی منانے کی تیاری، شہر شہر سبز ہلالی پرچموں اور جھنڈیوں کی خریداری۔ ہم آزاد زمین کی آزاد فضاؤں میں پاکستان کا پرچم فخر سے لہراتے ہیں۔ یوم آزادی پر نوجوانوں کا جذبات کا اظہار۔ کہا ہم سلام پیش کرتے ہیں اپنے اسلاف کو جن کی لازوال قربانیوں نے ہمیں آزاد اور روشن پاکستان عطا کیا۔